الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس منكم رجل رشيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی اور نبوت کی تسبیح کے آخری موتی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے۔ لیکن رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ نبوت کے ساتھ ختم نہیں ہوا، چونکہ میرے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب میرے نبی کو عطا فرمائی، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ یہ عظیم کتاب قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دی، اور پھر اس کتاب کے جاننے والے عالم علماء اور عام مسلمان ان کے ذمہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، قرآن کی زبان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر،
یہ فریضہ اب امت کے ذمہ ہے۔ جب تک امت اس فریضے کو انجام دیتی رہے گی، انجام میں بد سے بچی رہے گی۔ اور جب امت نے یہ فریضہ چھوڑ دیا تو پھر اس امت کو تباہ و برباد ہونے سے کوئی قوت بچا نہیں سکتی۔ لمبی لمبی دعائیں کرنے والے نیکوکار لوگوں کی دعائیں بھی اللہ ضائع کر دیں گے، یہ امت عذاب سے نہیں بچ سکے گی۔ گزشتہ جمعہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سنائی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تم پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ دنیا کا معاملہ یہی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے اس میں پھر نیک اور بد سبھی بہہ جاتے ہیں۔ آخرت میں اللہ رب العزت جب زندہ کر کے اٹھائیں گے اس دن پھر نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، برے بروں کے ساتھ ہوں گے، مگر دنیا میں ان کی کیٹیگری الگ نہیں ہوتی کہ نیکوں کو اللہ الگ کر لیں اور پھر برے لوگ جو ہے وہ عذاب کا مزہ چکھنے لگیں۔ دنیا میں یہ معاملہ نہیں۔ اس امت کو اللہ نے بہترین امت قرار دیا ہے، وہ بھی اسی فریضے کی بدولت۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور یقینی بات ہے کہ نیکی کی دعوت وہی دے گا جو خود نیک راستے پر ہوگا۔ بندہ خود نماز نہ پڑھے کیسے کہے گا دوسروں کو کہ نماز پڑھو؟ خود جھوٹ بولتا ہو اپنی اولاد کی بھی تربیت کیسے کرے گا کہ جھوٹ بولنا برا ہے؟ نیکی کی دعوت کے پیچھے خود اپنا عمل، اپنا کردار وہ اجلا رکھ کے پھر دوسروں کے سامنے دعوت رکھی جائے گی نیکی کی۔ اور اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے۔ اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند، دانا، دانشور، حکیم اللہ کے بعد رتبہ ہے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر منصب میں آپ سب سے فائز ہیں، کیونکہ آپ کا جو فریضہ ہے نبوت والا، ذمہ داریاں جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں وہ یہی ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمت۔ یہ حکمت کیا ہے؟ دانائی، سمجھ بوجھ، میرے نبی کا طریقہ، اسوہ، سنت، یہ حکمت ہے۔ حکمت پر مبنی انداز میں یہ بات سمجھائی گئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں۔ فرمایا ایسا بحری جہاز جو سمندر میں ہے، دریا میں ہے، اس کی منزلیں
پینے اور استعمال کا جو پانی ہے وہ اوپر والی منزل والوں کے پاس ہے، نیچے والی منزل والوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا، نیچے والے بار بار جاتے ہیں اوپر والوں سے پانی لینے کے لیے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، آپ پانی دیں۔ اوپر والے تنگ آنے لگے، یار بار بار آپ ہم سے پانی مانگتے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ دریا میں کشتی ہے جس کی منزلیں ہیں، نیچے والی منزل والوں کے پاس پانی نہیں ہے، اوپر والوں سے بار بار لیتے ہیں، بالآخر تنگ آ کر انہوں نے اوپر والوں سے کہا کہ پانی نہیں دیتے ہو تو ہمارے پاس پانی کی کمی تو نہیں ہے نا، ہم نیچے سے ہی کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں، پانی ہی پانی ہوگا۔ اوپر والے کیا کریں گے؟ نیچے والوں کو کیا کریں گے؟ کہیں گے آپ ٹھیک کر رہے ہیں، منتیں کریں گے، کہیں گے جتنا پانی چاہیے بھائی ہم سے لے لو، پہلے 2 بار لیتے تھے اب 20 دفعہ لے لو ہم سے، کشتی میں سے سوراخ نہیں کرنا، اگر سوراخ کیا تو ہم سب برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر اوپر والے خاموش رہے کہ ہمارا کیا، ڈوبنا تو انہوں نے ہی ہے، کشتی تو ایک ہی ہے نا۔ نیچے والے اگر سوراخ کریں گے تو ہلاکت صرف نیچے والوں کے لیے نہیں ہوگی، اوپر والے بھی ہلاک ہوں گے۔ اوپر والے ہلاکت سے اس وقت بچ سکتے ہیں جب وہ نیچے والوں کو ایسا کرنے سے منع کریں۔ یہ ہے نہی عن المنکر، برے کام سے روکنا، برا انجام دکھا کر ان کی تربیت کرنا۔ اگر انہوں نے نیچے والوں کو منع نہ کیا تو ہلاکت میں پھر دونوں برابر ہوں گے، قصور تو اوپر والوں نے نہیں کیا، سوراخ تو نیچے والوں نے کیا ہے۔ اسی مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھیے، جب برائی پھیلنے لگتی ہے تو اس وقت قوم کے دانشور، جن کو قرآن کہتا ہے اولی الالباب، عقل والے، ان کو چاہیے کہ وہ بے عقلوں کی رہنمائی کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ پھر سبھی برے انجام سے بچ جائیں۔ یہ فریضہ بدرجہ اتم پورا کیا تو انبیاء علیہم السلام نے کیا، لیکن نبوت کی تسبیح کے آخری موتی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے، آپ کے ارشادات ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ کی لائی ہوئی کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے، سمجھنے سمجھانے والے علماء کرام بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ، پیغمبر کے خطاب کے ساتھ، علماء امت کے ساتھ جڑے رہے تب تو امید کی جا سکتی ہے کہ برے انجام سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم نے تربیت کے ان طریقوں کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ وہی ہے جس نے نبیوں کی موجودگی میں اپنے پیارے نبیوں کو الگ کر کے باقی ان کی پوری کی پوری قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ آج بھی اللہ وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال رکھا ہو کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو پرانی قوموں کی باتیں ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے کہ کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی
کسی قوم کی شکلیں مسخ ہو گئیں، کسی قوم کو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، کسی قوم کو سیلاب کی نظر کر کے غرق کر دیا گیا، تو اس کے وسوسے کو ختم کرنے کے لیے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ فرمایا قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا، اللہ بعض قوموں پر پتھروں کی بارش برسائیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ بعض چہروں کو پھٹا دیں گے، مسخ کر دیں گے، اللہ بعض قوموں کو زمین میں دھسا دیں گے۔ اور آج کا دور معلومات کا دور ہے، دنیا کے ایک کونے والے دوسرے کونے والوں کے حالات سے سیکنڈوں میں باخبر ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ویڈیوز اور ان کی تصاویر بھی ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آج بھی جہاں زلزلہ آتا ہے، جب زمین پھٹتی ہے، لوگ اپنی سواریوں بلڈنگوں سمیت زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں۔ یہ تو قریب آج کل کے دور میں ویڈیوز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور میرے نبی کا فرمان اپنے مقام پر ہمارے ایمان کو مزید پختہ کرنے کے لیے واضح ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک قوم کی طرف اللہ کا عذاب آیا، جبریل امین کو حکم دیا گیا ان بستی والوں کو تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ وہاں پر ایک ایسا عابد و زاہد رہتا ہے، ایسا نیک بندہ رہتا ہے جس نے ہوش سنبھالنے کے بعد آج اس لمحے تک ایک لمحے میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، ہمیشہ آپ کی فرما برداری میں وقت گزارتا ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے اسی کو ہلاک کرنا ہے۔ یا اللہ وہ تو مجرم نہیں ہے، فرمایا سب سے بڑا مجرم وہی ہے، اس نے اپنی قوم کو نہی عن المنکر کے فریضے پہ آ کر ان کی تربیت نہیں کی، ان کو گناہوں سے منع نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی سے منع نہیں کیا، صرف یہی سوچ کے کہ میرا کیا ہے، میں تو اپنے اللہ کی عبادت میں لگا ہوں۔ اللہ کا عذاب آیا تو عابد و زاہد کا نمبر پہلے نمبر پہ لگا۔ تیری ذمہ داری صرف یہی نہیں تھی، خود بھی بچنا ہے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی بچانے کی فکر کرنی ہے۔ کیا کہا ہے قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو جہنم کی آگ سے، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اس کی فکر کرو۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر یہ فریضہ کہ بھئی اپنی ہی فکر کرنی ہے صرف، اب تو بھئی بچانے والے جو ہیں، رہنمائی کرنے والے بھی ہیں، جو قرآن سنانے والے ہیں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنانے والے ہیں، ہمیں ان سے چڑ ہے کہ یہ کیوں بتاتے ہیں ہمیں۔ نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ جو ہم بھگت رہے ہیں اور آگے کے حالات کیسے ہوں گے، اللہ اپنی امان میں رکھے۔ پچھلے خطبات میں بھی حاضر رہنے والے احباب کو معلوم ہے، اسی جانب متوجہ کر رہا ہوں، ہم تو اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور سب سے پہلے دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہو سکتا ہے کہ پھر کسی میرے ایک مسلمان بھائی کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے والا بنے، اور اپنی ذات سے پھر باہر نکل کے اپنے گھر کی فکر، اپنی برادری کی فکر، اپنے خاندان کی فکر، اپنے محلے اور معاشرے کی فکر میں لگ جائے۔ ایک فرد بھی اگر سنبھل گیا، راہ راست پر آ گیا،
انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر میرے یہ چند جملے بھی اللہ کے ہاں بڑی قیمت پائیں گے اور آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، کئی مقام پر قرآن نے بتایا۔ اللہ کی عبادت سے تو ہٹے ہوئے تھے ہی، اللہ کے ساتھ تو شریک کیا کرتے تھے۔ اخلاقی برائیاں، معاشرے میں جس برائی کو انہوں نے سینے سے لگا رکھا تھا، اس کو نمایاں کر کے جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ناپ تول کی کمی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کرنا کیا ہے؟ اسی کو ظلم کہتے ہیں، اسی کو زیادتی کہتے ہیں۔ کسی کا حق مار لینا، پیسے لیے ہیں 1 کلو کے وزن میں چیز دے رہے ہیں 900 گرام، 100 گرام جو آپ اس سے اضافی پیسہ لے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس کا آپ حق نہیں رکھتے۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی ان باریکیوں میں غور کیا یا نہیں؟ حکومت کی طرف سے جو اسٹور بنے ہوئے ہیں، کیا بولتے ہو اس کو؟ یوٹیلیٹی اسٹور بولتے ہو؟ کون سے؟ آئل لیں، گھی کا پیکٹ لیں، خوش ہو کے کہ یہاں پیسے کم لے رہے ہیں، باہر 200 روپے کلو۔ میں مثال دے رہا ہوں، اب تو 200 والا زمانہ گیا، اب تو 500 سے اوپر کی کہانی ہے نا گھی اور تیل کی۔ باہر مل رہا ہے 200 کا، یہاں 180 کا مل رہا ہے۔ وزن دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ 900 گرام ہے، 1000 گرام ہے ہی نہیں۔ اسی طرح آٹا ہے، اسی طرح کئی چیزیں ہیں، پیکٹ بنایا ہے کلو والے کے حساب سے، لوگ گراموں کو کہاں دیکھتی ہے اور اس کے لیٹر کے جو مقدار ہے اس کو کہاں دیکھتی ہے؟ یہ ظلم ہے، اور جب ظلم ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ شدید گرمی پڑی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جن کو اللہ کے نبی ڈرایا کرتے تھے، الا تتقون، اللہ سے ڈرو، ڈرتے نہیں ہو اللہ سے۔ شدید گرمی پڑی نا، قوم کو سائے کی ضرورت تھی کہ کہیں تو ٹھنڈک ملے۔ اللہ نے بادل بھیجا، بادل آتا دیکھا، خوش ہوئے کہ موسم اچھا ہو جائے گا، بارش برسے گی۔ ساری قوم بادل کے نیچے جمع ہو گئی، سایہ ہو گیا۔ یکا یک اسی بادل میں سے اللہ نے آگ کے انگارے برسانے شروع کر دیے۔ یہ نہ قصہ ہے، نہ کہانی ہے، نہ کسی کا قول ہے، نہ کٹورا ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ کہیں 8ویں پارے میں بولتا ہے، کبھی کبھی قرآن صرف بولتا نہیں، چیختا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے کانوں کی سماعت کمزور ہو اور میری آواز زوردار تمہارے کانوں میں پڑے۔ عذاب یوم الذلہ، 19ویں پارے سورۃ الشعراء میں فرمایا یہ بادل کا عذاب، اوپر سے انگارے برسائے۔ کیا خیال ہے اللہ قادر ہے یا نہیں؟ اسی اللہ نے جو بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے وہ آگ بھی برسا سکتا ہے، برسا کے دکھائی۔ اور امطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، اور قوم لوط پر کہیں پر بارش پانی برسانے والا رب، قوم شعیب پر آگ برسانے والا رب، قوم لوط پر پتھروں کی بارش کرتا۔
اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا علم کس ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا؟ اللہ کے قرآن کے ذریعے۔ اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب سچی نہیں ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اسی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اگر منبر رسول پر بیٹھ کر علماء بھی اب لوگوں کی شکلوں کا لحاظ کر کے اور صرف اس وجہ سے حق بولنا چھوڑ دیں کہ چندہ نہیں ہوگا، لوگ خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا اس قوم کا؟ ہمارے ملک میں ایک قانون متعارف کرایا گیا ہے، سینٹ میں پیش ہو چکا، نتائج قوم بھگت رہی ہے، کیونکہ یہ دیمک ہے، دیمک اندر ہی اندر لکڑی کو کھوکھلا کر کے بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو پہلے سے ہی بے جان ہو چکی ہے، قوم بھگت رہی ہے اس کو۔ جنس تبدیلی کا قانون 2018 میں پیش کیا گیا سینٹ میں، 2021 تقریباً 3 سال کا عرصہ گزرا ہے، تقریباً 30,000 لوگ اپنی جنس تبدیل کر چکے۔ کیسے؟ مرد ہے لیکن قانونی طور پر اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ یہود و نصارہ نے پہلے سے اپنے ممالک میں ان چیزوں کو متعارف کرایا، اور پھر ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کو ایسا خوشنما کر کے پیش کیا گیا تاکہ اس کی شناعت اور برائی ذہن سے نکل جائے۔ پتہ نہیں آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے یا نہیں۔ دجال کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ گھنگریالے بالوں والا ہوگا، تو گھنگریالے بالوں کا باقاعدہ فیشن اور اسٹائل متعارف کرایا گیا ہے کہ سر کے اوپر ایسا رکھا ہے جس طرح گھونسلہ، اسی کو لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ کئی نوجوانوں کو آپ نے سر پر ایسے بال رکھے دیکھے ہوں گے اور وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ اب ہوگا کیا جب دجال آئے گا تو یہ چیزیں تو پہلے سے دیکھی ہوئی ہوں گی، تو عجیب کیا لگے گا؟ ایک آنکھ کی تصاویر کئی چیزوں میں، کہیں پر ٹی وی چینل کے لوگوں میں، کہیں پر کسی اور جگہ پر ایک آنکھ دکھائی جا رہی ہے تاکہ تم تیار ہو جاؤ، ایک آنکھ والا دجال آئے گا۔ یہ چیزیں پہلے سے دکھائی جاتی ہیں تاکہ دل سے اس کی شناعت اور قباحت نکل جائے، عادی ہو جائیں بندے۔ پھر جب وہ چیز ان پر مسلط کی جائے گی تو پھر کچھ بھی عجیب نہیں لگے گا۔ ہے مرد، لکھوا لیا کہ میں عورت ہوں، وہ ٹھیک ہے بھی عورت ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں بھی ایسا قانون نہیں ہو سکا، انہوں نے بھی یہ قانون اپنے میڈیکل بورڈ کے سپورٹ کیا ہے کہ پہلے تحقیقات ہوں گی کہ واقعی یہ مرد نہیں ہے، تب جا کے اس کو عورت والا شناختی کارڈ دیا جائے گا۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں، نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، بس صرف اپنے مزاج کی ضرورت ہے۔ مزاج نے کہا ہے کہ بھئی عورتوں کی صفوں میں بیٹھنا ہے۔ اب یہ ذہنی عیاشی ہے، اسی کو مسلط کرنے کے لیے ہوگا کیا؟ عورت تھی، اس نے مرد والا شناختی کارڈ بنا لیا، بھائیوں کے برابر وراثت میں سے حصہ لے گی۔ عورت تھی، مرد والا شناختی کارڈ بنا کے، میں مرد ہوں، قانونی طور پر قانون اس کو یہ دے چکا ہے سرٹیفکیٹ کہ یہ مرد ہے۔ اسی طرح اگر مرد ہے لیکن اس نے کہا کہ میں عورت ہوں، عورت والا شناختی کارڈ، عورت والے قوانین، اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ ایک عورت اگر جہاز کی سیٹ میں بیٹھی ہے اسی کے برابر میں جا کے بیٹھے گا۔ ہے کون؟ مرد، لیکن قانونی اس کے پاس کاغذات ہیں کہ جی یہ عورت ہے، اب یہ عورت کے ساتھ بیٹھے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔
یہ مرد ہے لیکن کاغذات میں وہ اپنے آپ کو عورت رجسٹر کرا چکا ہے، تو وہ لڑکیوں کے ساتھ یونیورسٹی میں بھی پڑھے گا، کالج میں بھی جائے گا، ٹوائلٹ بھی انہی کے استعمال کرے گا، لائن بھی عورتوں والی میں کھڑا ہوگا کون؟ اور 30,000 کے قریب لوگ اپنی جنس اس طرح تبدیل کر چکے، 28,700 کچھ کا فگر ہے، اور اس میں بھی 16,000 سے زائد مرد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عورت رجسٹر کرایا ہے۔ یہ قانون کیا ہے؟ اس کی باریکیوں میں آپ چاہیں تو بھائیو، قوم لوط کا جو فعل اور عمل، جو گناہ جو ان کی ہلاکت کا سبب بنا، اسی کاغذ کی بنیاد پر ایک مرد جس نے عورتوں والے کاغذات حاصل کر رکھے ہیں، وہ مرد ہو کر ایک مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور پھر وہی گناہ ہوں گے جو قوم لوط نے کیے۔ پھر انجام ان کا کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن چیخ چیخ کے پکار رہا ہے، بتا رہا ہے۔ پھر ہم بچ کیسے سکتے ہیں عذاب سے؟ ہم چونکہ بھائی ہماری یہ ذمہ داری ہے، قرآن کا علم رکھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، جب کوئی اس طرح کی برائی دیکھے جس پر قرآن واضح طور پر احکامات دے چکا ہے، اگر وہ چپ رہے گا اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ آپ لوگ بھی قیامت کے دن اسی کا گریبان پکڑیں گے، کہیں گے یا اللہ اس نے ہمیں حق راستہ بتایا نہیں تھا۔ لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے عذاب لے کر، 12واں پارہ، میں نے جس طرح عرض کیا ویسے تو کئی مقامات پر اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ یہی فرشتے پہلے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، گبھرو نوجوان خوبصورت، بس ابھی ان کی، آپ کہتے ہیں نا شیب آ رہی تھی، داڑھی اور مونچھیں ابھی آ رہی ہیں، خوبصورت نوجوان لڑکے، اور 86 سال ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے اولاد مانگتے مانگتے۔ جیسے ہی ان نوجوانوں کو پہاڑ سے اترتے دیکھا نا، چونکہ یہ آئے تھے انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام دل میں حد سے زیادہ خوش، واہ ماشاءاللہ کیا جوانی ہے، کاش میرے بھی ایسے گبرو بیٹے ہوتے۔ وہ اولاد کی کشش اور چنگاری تو اندر تھی ہی، تڑپ تو تھی، بار بار مانگا کرتے تھے، رب حبلی من الصالحین، اللہ لینا نہیں ہے، میں نے آپ سے کوئی قرض نہیں ہے میرا آپ کے ذمہ کے لوں، حبلی تو ہبہ کر دینا اللہ، اوروں کو بھی تو دیتا ہے مجھے بھی دے دے۔ وہ آئے، انہوں نے خوشخبری سنائی، اللہ آپ کو بیٹا دیں گے اسحاق، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، پوتا بھی دیں گے، بیٹا بھی عام بیٹا نہیں ہوگا، نبی دیں گے، پوتا بھی جو ہوگا وہ بھی نبی ہوگا، پڑ پوتا یوسف بھی نبی ہوگا۔ یقین تو نبی کی ذات کو سلام ہے نا، اللہ کی باتوں پر کس قدر یقین ہے ابھی تک، اور اپنی بیوی کے بارے میں موجودہ دور کے حکماء حکیم لوگ کہتے ہیں یہ بانجھ ہے، اولاد نہیں ہو سکتی۔ وہ خود بھی آپ کی اہلیہ محترمہ وہ بھی تعجب سے ہنس رہی ہے، فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، واہ میں حاملہ ہوئی نہیں ہوں، ابھی میرا بچہ ہی نہیں ہوا، پوتے کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکموں کے سامنے تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اے نبی کے اہل بیت۔ میں یہ نہیں سنانا چاہ رہا تھا، یہی فرشتے یہاں خوشخبری سنا کے جانے لگے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا ہم جا رہے ہیں قوم لوط کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں علیہ السلام کے،
یہ اس علاقے کے نبی ہیں، یعنی ملک شام کے، اور لوط علیہ السلام موجودہ دور میں جو اردن کا علاقہ ہے وہاں پر نبی ہیں۔ وہ اس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے، یہ اس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے بحث کرنے لگے۔ یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہنے لگے تھوڑی مہلت دے دو، ہو سکتا ہے وہ قوم توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے اپنے نبی لوط علیہ